الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے الوداعی لمحات کے اندر ہے۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ ہم رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے کہ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، پہلا عشرہ رحمت گزرا، جس کے اندر رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر خصوصی رحمتوں کا نزول کیا۔ پھر اس کے بعد عشرہ مغفرت گزرا، اس میں رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مغفرت کے تالاب کے اندر ڈبویا، اور اب تیسرا عشرہ نجات چل رہا ہے۔ اس عشرے کے اندر رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں اور جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا یہ الوداعی جمعہ ہے۔ دنیا اسے جمعۃ الوداع کے نام سے جانتی ہے۔ یوں تو رمضان المبارک کا ہر مہینہ فضیلت کے قابل ہے، ہر مہینہ ہر جمعہ افضل سے افضل ترین ہے میرے بھائی، اس لیے کہ جمعے کی اپنی ایک فضیلت، پھر جب وہی جمعہ رمضان المبارک کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور دگنا ہو جاتی ہے۔ تو جمعۃ الوداع کو ہم جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں، اس لیے نہیں کہتے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے یا اس کے اندر کوئی خاص عبادات ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس جمعے کے اندر بھی کوئی خاص عبادات کا اعتقاد رکھتے ہیں، جس طرح قضاء عمری ہو گئی، 4 رکعت نماز اس طرح فلاں طریقے سے پڑھیں، فلاں صورتیں پڑھیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری من گھڑت چیزیں ہیں۔ اس کو ہم جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بس رمضان المبارک کا ایک الوداعی جمعہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی جمعہ نہیں آتا ہے اور رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، 2 چیزیں جو قابل غور ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمیں
رب العالمین نے اس حال تک پہنچایا ہے رمضان المبارک میں، تو ہمیں اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر بھی ایسا بجا لانا ہے میرے بھائیوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، تو رب العالمین نے ہمیں وہ مہینہ نصیب کر دیا، اس کے اوپر شکر کریں۔ پھر اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں اس مہینے کے اندر ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے بھی لوگ تو ابھی بھی موجود ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ان کے اوپر سے گزر رہا ہے، ان کو عطا پتہ نہیں، مسجد تک آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے انہیں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے انہیں میرے بھائی۔ تو رب العالمین نے ہمیں ان کی طرح نہیں بنایا، ہمیں رب العالمین نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا کی، رب العالمین نے عبادات کرنے کی توفیق عطا کی۔ اگرچہ جس طرح عبادات کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی رب العالمین نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرنے کی توفیق عطا کی ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا خوف بھی رکھنا چاہیے، جس طرح ایمان نام ہے بین الخوف والرجاء، امید اور خوف کے درمیان کی جو چیز ہوتی ہے، ہمارا ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ رب العالمین سے ہمیں امیدیں بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے رب العالمین کی ذات سے۔ تو ایک جانب تو ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے خوف بھی رکھنا ہے۔ میرے کس چیز کا خوف رکھنا ہے؟ کیا پتہ رمضان المبارک کا مہینہ آ کر ختم ہو جائے اور ہماری مغفرت نہ ہو، رمضان المبارک کا مہینہ آ کر ہمیں الوداع کہہ جائے اور ہماری نجات نہ ہو، اس کے اوپر خوف رکھنا چاہیے میرے بھائی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جب انسان اس روایت کو پڑھتا ہے تو رونگٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں انسان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، منبر رسول کی پہلی سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، دوسری سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی کے اوپر پاؤں مبارک رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ممبر کے قریب آئے، ممبر پر قدم مبارک رکھے اور 3 دفعہ آپ نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے 3 بدوائیں دی، میں نے ان 3 بدواؤں کے اوپر آمین کہا۔ غور کریں مسلمانوں، غور کا مقام یہ ہے کہ جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، بدعا کون دے رہا ہے؟ جبرائیل امین، جو فرشتوں کا سردار ہے، جو وحی لے کر آتا ہے انبیاء پر، وہ بدوائیں دے رہا ہے۔ اور آمین کون سی ہستی کہہ رہی ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں میرے بھائی۔ تو کیا ایسی بددعا کے قبول ہونے میں شک ہوتا ہے؟ کبھی بھی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین میرے پاس آئے، 3 بددعائیں دی، میں نے تینوں کے اوپر آمین کہا۔ پہلی بددعا کیا دی؟ جبرائیل امین نے کہا، رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصل علی، خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کا، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاں میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اوپر آمین کہا۔
میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہستی ہے؟ کبھی تصورات کی دنیا کے اندر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، وہ ہستی جس نے 1400 سال پہلے ہم سے محبت کی تھی، جب ہمارا وجود تک نہیں تھا میرے بھائی، جب ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس ہستی نے پھر بھی ہم سے محبت کی تھی۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس ہستی نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محبت کرنے والے کم نہیں تھے۔ ازواج مطہرات کی صورت میں کیسی محبت دینے والی بیویاں تھیں، اولاد کی صورت میں کیسی محبت دینے والی اولاد تھی، صحابہ کی صورت میں کیسے جانے قربان کرنے والے ساتھی تھے میرے، محبت کی کمی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو وہ گردنیں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اتنی محبتیں ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے میرے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ ہمارے لیے جنت کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں کا سفر کیا ہمیں پیغام پہنچانے کے لیے تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ برسائے گئے، گالیاں دی گئی، زخمی کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، انتقام کے لیے نہیں میرے، رحمت کی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا انتظار کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ میری امت میری محبت کی لاج رکھے گی۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہم نے کتنی لاج رکھی ہے میرے بھائی۔ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ صلہ ہم نے دیا کہ ہماری چہرے کے اوپر سنت رسول تک نہیں؟ کیا یہ ہم نے لاج رکھی کہ زندگی کے اندر ہر آئے روز ہم دھوکہ فراڈ کرتے ہیں؟ مسلمان بھی دھوکہ کرتا ہے، مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، مسلمان سے بھی کسی مخلوق کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مان تھا وہ ہم توڑ رہے ہیں، اس کو ہم توڑ چکے ہیں۔ ہم کن آنکھوں کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے وہاں پر؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حقدار ہے کہ جب ان کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس کے اوپر ہم درود کہیں میرے، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبرائیل امین نے بدعا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور اس کا امتی اس کے اوپر درود نہ کہے۔ انہوں نے ان کے لیے بدعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو جائے ناک اس شخص کا۔ اور اس بددعا کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ دوسری بددعا جبرائیل امین دیتے ہیں، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، خاک آلود ہو جائے اس شخص کا ناک، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ، جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ والدین کو اپنی زندگی میں پایا لیکن ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں کیا کہ اس حسن سلوک کے بدلے میں وہ دعائیں دیں اور اس شخص کا بیڑا پار ہو جائے اور جنت کا مستحق ہے۔ آج تو معاشرے کے اندر اس کا الٹ ہو رہا ہے میرے بھائی۔ آج معاشرے کے اندر والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین کو برا بلا کہا جا رہا ہے، والدین کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ وہ والدین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہیں اف کہنا، اف تک کہنا حرام ہے، اف تو دور کی بات ہے، آج والدین کو مارا پیٹا جاتا ہے میرے۔ کیسے مغفرت ہوگی
جب والدین کو ستایا جائے گا، وہ والدین کہ جن کی خوشی میں رب کی خوشی، جن کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. اگر والد ناراض ہو جائے تو رب ناراض ہو جائے، والد راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے. ہم تو اس ظلم کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں، ان کو ایسے ستاتے ہیں، ایسے ستاتے ہیں، کیسے مغفرت ہوگی؟ کون سوچ سکتا ہے کہ جو والدین کو تکلیف بھی دے اور جنت کا مستحق ہوگا، والدین کو ستائے اور جنت کا مستحق ہوگا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے اور ساتھ اس امید پر بھی ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. دنیا کے اندر چاہے آپ کے پاس کوئی سی بھی ڈگری ہے، کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے اوپر آپ فائز ہیں، لیکن والدین کو ستا رہے ہو، والدین کو تکلیفیں دے رہے ہو، کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے دنیا میں والدین کو تکلیف دی، رب العالمین اس وقت تک موت اسے نہیں دے گا جب تک اس کو سزا نہ دے. دنیا کے اندر رب تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں، ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، معاشرے کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، اپنوں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، غیروں کی نظر میں بھی گر جاتا ہے، رب العالمین کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، خاص طور پر نوجوان نسل والدین کو ستانا چھوڑ دے. آج کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنوں کے اوپر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، کتنوں کا دل نہیں کرتا ہے والدین سے ملنے کو. کیا کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے والدین کے ساتھ سینہ بسینہ ہو جائے، والدین کو سینوں سے لگایا جائے، لیکن نہیں ہیں، چلے گئے ہیں ابد الاباد کی طرف. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم والد کے ساتھ بات کریں، والدہ کے ساتھ بات کریں، ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں، نہیں سن پا رہے ہیں. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آج آپ کے پاس موقع ہے، والدین جیسی نعمت رب نے عطا کی ہے، اس کا خیال رکھو، اس کو ستاؤ نہیں. کل کو یہ نہیں ہوں گے، روتے پھرو گے، لیکن یہ والدین نہیں ملیں گے، ان جیسی شفقتیں کبھی بھی نہیں ملیں گی میرے بھائی. تو جبرائیل امین نے بددعا دی کہ جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ہے اور ان اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا کے اوپر آمین کہا. اور تیسری بددعا جبرائیل امین نے یہ دی، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو پایا، اس کے لیل و نہار کو پایا، لیکن اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اپنی بخشش نہیں کرا سکا، غفلت میں پڑا رہا. ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں تو رب تعالی ہمارے لیے مواقع عطا کرتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی عطا کریں، ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے مستحق بنا دیں. مختلف مواقع آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم ان مواقع کو ضائع کر رہے ہیں غفلت کی نیند میں سو کر. میرے بھائی، اس طرح غفلت کی نیندیں سو کر جہنم سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا ہے. بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی، بہت بڑی ہولناکیاں ہیں جہنم کی. قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، جا بجا آیاتیں آپ پڑھیں جن میں جہنم کا تذکرہ ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جہنم جب دور سے دیکھے گی کافر آ رہا ہے، وہیں سے بڑبڑانا شروع کر دے گی، وہیں سے غضبناک ہو جائے گی. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جب کافروں کو ڈالا جائے گا اس کے اندر، تو وہ اس کے اندر سے ایک خوفناک آواز سنیں گے، ایسی آواز تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، گویا کہ غصے سے وہ جہنم پھٹ رہی، اتنی خوفناک ہوگی میرے بھائی. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، وہ ڈالے جائیں گے آگ کے اندر.
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کا اوپر سے جلد جو ہے اسکن یہ جل کر بالکل جل جائے گی تو اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب چکھایا جائے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، بہت سے کافروں کو لے کے جہنم کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا، تو وہاں پر موت کو پکاریں گے، آواز آئے گی لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو پکارو، کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جہنم سے چھٹکارا آسان نہیں ہے، اعمال کے ذریعے ہوگا میرے بھائی، اس کے لیے اپنی نیندیں قربان کرنی پڑیں گی میرے بھائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو رأیتم ما رأیتم، جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، بہت کم تم ہنسو اور زیادہ رونا شروع کر دو۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت والنار، میں نے جنت کو دیکھا ہے اور جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھا ہے، اگر تم ان ہولناکیوں کو دیکھ لو تو رونا شروع کر دو، بہت کم کہیں ہنسنے کا موقع ملے۔ اور اتنی خطرناک ہوگی یہ جہنم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھٹ رہی ہوگی، بے قابو ہو رہی ہوگی، اتنی بڑی جہنم ہے۔ اور کافروں کے لیے ایسی سزائیں اس کے اندر مقرر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی گہرائی ہے جہنم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک وزنی آواز آئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ اس پتھر کی آواز ہے جو 70,000 سال پہلے جہنم کے اندر پھینکا گیا تھا اور اب جا کر پہنچ رہا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اتنی گہرائی ہے جہنم کی میرے بھائی، اور اس جہنم کے اندر جو ہے، جو جہنمی ہوں گے ان کو زقوم دیا جائے، وہ زقوم روایات میں آتا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، ایک قطرہ، وہ ان جہنمیوں کی غذا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رب العالمین نے رمضان المبارک کی صورت میں ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا کر، اس جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی دے کر جنت کے مستحق ٹھہریں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیو، جنت میں ہم کیسے جائیں گے؟ جنت میں ہم تب جائیں گے جب ہم رمضان المبارک کے ایک ایک گھڑی کو قیمتی جانیں گے، ایک ایک گھڑی کو قیمتی جانتے ہوئے اس کے اندر مختلف عبادات کریں گے۔ ہم نے تو رمضان المبارک کے کھیل کود کے اندر ضائع کر دیے۔ میرے یہ موبائل سائلنٹ کر دیں جا کے، ہم نے تو رمضان المبارک کو کھیل کود کے اندر ضائع کر دیا میرے بھائیو، غفلتوں کی نیندوں کے اندر ضائع کر دیا ہے ہم نے۔ رمضان المبارک کی وہ راتیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہم تو سوئے ہوئے ہیں میرے بھائی، کیسے معاف ہوں گے ہمارے گناہ؟ ہم تو رمضان المبارک کی راتوں میں ہمارے تو ٹورنامنٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، طرح طرح کی کھیلوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں،
اور صرف یہ نہیں کہ انسان خود مبتلا ہو رہا ہے، اپنے ساتھ اور دوستوں کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کے لیے آتا ہے اس کو بھی پکڑ کر لے جاتے ہیں ساتھ۔ اپنا تو بوجھ دور کی بات، دوسرے کا بھی بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں۔ کیا ہوگا اس امت کا میرے بھائی؟ ایک انسان اپنا حساب بمشکل دے گا، دوسرے کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں آ گئے، پھر کیا کرے گا یہ؟ اور آج ہمارا ہر نوجوان اس چیز کے اندر مبتلا ہے میرے بھائی، معذرت کے ساتھ ہم سب اس کے اندر مبتلا ہے میرے بھائی۔ جہنم سے ہم تب خلاصی پائیں گے جب ہم راتوں کو قیمتی بنائیں گے میرے بھائی۔ اب بھی ہمارے پاس چند راتیں موجود ہیں، اب بھی یہ ممکن ہے کہ ہم اپنی خلاصی کر لیں میرے بھائیوں۔ اب بھی ہمارے ہاتھ سے موقع گیا نہیں ہے۔ اب تک جتنی غفلت ہو چکی سو ہو چکی، آج کے بعد میرے بھائیوں خدا را رمضان المبارک کی گھڑیوں کو قیمتی سمجھیں، اس کے لیل و نہار کو قیمتی بنائیں، مختلف عبادات کے ساتھ، مختلف اذکار کے ساتھ، مختلف اعمال کے ساتھ میرے بھائی۔ اگر ہم قیمتی نہیں بنائیں گے تو یہ رمضان المبارک گزرا، اس کے بعد واللہ عالم ہمیں دوسرا رمضان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں انہی صفوں کی زینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خاک کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان صفوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، کل ہم خاک کی زینت بنے ہوئے ہوں گے میرے بھائی۔ کس کے اوپر موت کب آ جائے، کس وقت آ جائے، کسے معلوم؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، گھر والوں نے کہا کہ عید کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں، تو کچھ آپ ایسا کریں ایڈوانس میں اپنی تنخواہ لیں۔ تو وہ جب بیت المال جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ 1 مہینہ کی تنخواہ جو ہے مجھے پہلے دے دیں، میں 1 مہینے بعد آپ کو لوٹا دوں گا۔ تو اس بیت المال کے اوپر جو عامل تھا اس نے کہا کہ کیا گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ میرے بھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت تو بہت بڑی بات ہے، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا؟ کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائی اس زندگی کا۔ یہ رب العالمین نے موقع عطا کیا ہے، اس کو قیمتی بنائیں میرے بھائی، اس کو قیمتی بنا کر اس کے اندر عبادات کریں، اس کے اندر طرح طرح کے اعمال کریں تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں میرے بھائی، خود بھی جہنم سے بچیں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ترغیب دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نار، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، الناس والحجارہ، یہی انسان ہوں گے، یہی پتھر ہوں گے، ان سے اس آگ کو جلایا جائے گا میرے بھائی۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی؟ ایک سے 2 گزارشات ہیں۔ ایک تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے بات سمجھ لیں، مختصراً میں بتا دیتا ہوں۔ صدقۃ الفطر ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر جب وہ صاحب نصاب ہو تو واجب ہوتا ہے۔ صاحب نصاب کا کیا مطلب ہے؟ صاحب نصاب کا یہ مطلب ہے کہ جس کے پاس 5 چیزوں میں سے، یعنی سامان تجارت میں مختلف بزنس کی غرض سے جو پراپرٹیز ہوتی ہیں انسان کے پاس، پلاٹ ہو گئے، گاڑی ہو گئی، یا کوئی دکان وغیرہ ہو گئی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اسی طرح سونا اگر ہے، چاندی ہے، اور چوتھی چیز اگر کچھ کیش موجود ہے، اور 5ویں چیز گھر کے اندر زائد سامان۔ زائد سامان سے مراد یہ ہے کہ جو سال بھر انسان استعمال نہیں کرتا ہے۔ گھر میں ایک گاڑی چلا رہا ہے، دوسری گاڑی ویسے کھڑی ہوئی ہے، پورا سال گزر گیا ابھی تک نہیں چلائی، یا بائک کھڑا ہے، یا کوئی ایسا سامان ہے جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا ہے، تو ان تمام کی قیمتوں کو جمع کیا جائے گا۔ جمع کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر قیمت بن رہی ہے یا نہیں۔ اگر بن رہی ہے تو صاحب نصاب ہے، اگر نہیں بن رہی ہے تو پھر صاحب نصاب نہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا حساب لگا کے پھر جو ضرورت کی چیزیں، یعنی قرضہ وغیرہ ہو گیا،
پھر اس مہینے میں بل وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ تمام نکال کے پھر دیکھا جائے گا پیچھے 52.5 تولہ چاندی کی. اب آپ لگا لیں خود ہی حساب، تولہ آپ سرچ کریں کتنا ریٹ بنتا ہے چاندی کا، پھر اس کو 52 سے ضرب دے دیں، آپ جواب نکل آئے. اور مرد و عورت جب صاحب نصاب ہوں تو ان کے اوپر واجب ہوتا ہے. عورت کے اوپر صرف اپنا واجب ہوتا ہے، یعنی اگر عورت صاحب نصاب ہے تو صرف اس نے اپنا دینا ہے. لیکن اگر مرد ہے تو مرد کے اوپر اپنا بھی واجب ہوگا، ساتھ ساتھ اپنی نابالغ اولاد کا بھی واجب ہوگا صدقۃ الفطر. جہاں تک بات ہے بالغ اولاد کی تو اس کا والد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ اگر ان کی اجازت سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن واجب نہیں ہوتا، ان کے اوپر خود واجب ہوتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوں. اور اس کی مقدار جو ہے، جو فقہا نے اسی طرح حدیث کے اندر آئی ہے، 4 جنسیں ہیں. گندم سے 1.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو گندم یا 1.25 کلو گندم جو ہے اس کا آپ ریٹ معلوم کر کے اس کے مطابق آپ دے سکتے ہیں. اسی طرح کھجور ہو گیا 3.5 کلو، جو ہو گیا 3.5 کلو، کشمش ہو گیا 3.5 کلو. اس کا آپ حساب لگائیں، اور وہ 3.5 کلو کی جو قیمت ہے یہ ایک صدقۃ الفطر کی قیمت. تو کوشش کریں جس کی جتنی طاقت ہو اس کے مطابق اچھے سے اچھے جنس کے مطابق دے. اگر ایک شخص کھجور کی طاقت رکھتا ہے تو کھجور کے مطابق دے دے. رب تعالیٰ غنی ذات ہے، اس نے مال دیا ہے، سخی ذات ہے، وہ سخی کو پسند کرتے ہیں. لیکن البتہ اگر کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے پھر بھی گندم کے حساب سے بھی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتا ہے. اور دینا کس کو ہے؟ جو صاحب نصاب نہ ہو، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی کو دیجیے، انہی کو دیجیے. کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، ان کو دینا زیادہ افضل ہے. رشتہ داروں میں دیکھیں آپ، اگر کوئی مستحق ہے اس کو دے دیں. ہاں البتہ جس طرح اپنی اولاد ہے ان کو نہیں دے سکتے ہیں، اسی طرح اپنے والدین کو نہیں دے سکتے ہیں. ان کے علاوہ میں بے شک غریب ہو، اگر بیٹی آپ نے کدھر دی ہوئی ہے کسی کے ہاں نکاح میں اور وہ غریب ہے تو اس کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ بہن بھائیوں میں دے سکتے ہیں، رشتہ داروں میں آپ دیکھیں جو مستحق ہو اس کو دے دیں. تو دوسری بات جو ہے انشاءاللہ نماز عید الفطر 7:15 پر ادا کی جائے گی. 7:15 کا مطلب یہ ہے کہ بیان جو ہے وہ پہلے سے شروع ہوگا. 7:15 پر عین اسی وقت پر جو ہے نماز کھڑی ہو جائے گی. تو کوشش کریں اس ٹائم پر پہنچنے کی. کوشش کر لیں 6:30 بجے جو ہے آپ آ جائیں. بے شک بیان بھی سن لیں انسان، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں ساتھ. اور اس کا طریقہ جو ہے کوشش کیا کریں، نماز عید کا طریقہ پہلے سے سیکھ لیا کریں کسی کے پاس بیٹھ کر. عموماً سال بھر گزر جاتا ہے انسان پر تو طریقہ ذہن سے نکلا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں اس کو بھی سیکھ لیا کریں. نیت کرنی ہوتی ہے، نیت الفاظ کے ساتھ ضروری نہیں ہے. آپ مسجد آئے ہیں نماز عید کے لیے، یہی آپ کی نیت ہے. اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز ہوتی ہے، تو 2 رکعت میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت کے اندر ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہا، پھر سب سبحانک اللہم ثنا پڑھیں گے. اس کے بعد پھر 3 دفعہ امام اور مقتدی دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے. 3 دفعہ کہا، تیسری دفعہ میں ہاتھ باندھ لینے، پھر امام قرات کرے گا، پوری رکعت کرے گا. اس کے بعد جب دوسری رکعت ہوگی تو دوسری رکعت میں امام بدستور جو ہے قرات کرے گا، سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت. اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی زائد. ان میں مقتدی اور امام دونوں ہاتھ اٹھا کر 3 تکبیریں کرنی ہیں، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کر کے رکوع میں جانا ہے. یہ مختصر سا طریقہ تھا. بہرحال پھر بھی آپ تفصیلاً کسی عالم کے پاس بیٹھ کر، کوئی بھی ایسا بندہ ہو جو جاننے والا ہو تو اس کو پاس بیٹھ کر اس چیز کو سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں سنتیں آگے ہو کر ادا کریں. رش کافی زیادہ ہے، آنے والوں کے لیے آسانی ہوگی، زیادہ ثواب ہوگا عبادت کے اندر. اور یہ لیڈیز جو ہے تھوڑی شور کے اوپر کنٹرول کریں. اگر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو کھڑکیاں بند کر دیں تاکہ نیچے شور نہ آئے.